السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کے سامنے اختصار سے نظر بد اور اس کے دلائل کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نظر بد کے بارے میں علم نہیں رکھتے یا نظر بد پر یقین نہیں رکھتے، نظر بد کو نہیں مانتے کہ کسی کی بھی نظر کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے سامنے نظر بد کی تصحیح پر قرآنی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 کا یعنی 67 اور 68 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ آنا بلکہ الگ الگ دروازوں میں سے اندر داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کو تم سے نہیں ٹال سکتا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے تو کچھ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مقرر کر رکھی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 کا ترجمہ ہے۔ حافظ ابن کثیر ان دونوں آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب بنیامین سمیت اپنے بیٹوں کو مصر جانے کے لیے تیار کیا تو انہیں تلقین کی کہ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کے بجائے مختلف دروازوں سے داخل ہوں، کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ چونکہ ان کے بیٹے انتہائی خوبصورت ہیں، کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں، اور نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ دوسری دلیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نظروں سے آپ کو پھسلا دیں۔ اور جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ جب وہ اللہ کے نبی سے قرآن سنتے تھے گزرتے ہوئے یا اللہ کے نبی کی موجودگی میں کہیں وہ سن لیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے یا یہ پڑھنے والا ہے دیوانہ ہے۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے۔ حافظ ابن کثیر کا تفسیر ابن کثیر میں کہنا ہے، یعنی اگر تیرے لیے اللہ کی حفاظت و حمایت نہ ہوتی تو ان کافروں کی حاسدانہ نظروں سے تو نظر بد کا شکار ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس آیت کے اندر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور دوسروں کا اس پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے، جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اب نظر بد کی مؤثر ہونے پر حدیث نبوی سے چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد نظر بد سے پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے، یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نمبر 3، نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ اور جب تم میں سے کسی سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ غسل کے پانی سے وہ شخص غسل کر سکے جسے تمہاری نظر بد لگ گئی ہو تو غسل کر لیا کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پر دم کر سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی دلیل، بے شک نظر بد انسان پر نظر انداز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر بد کی تاثیر سے وہ نیچے گر سکتا ہے، یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اگلی دلیل، نظر بد کا لگنا حق ہے اور انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے،
یہ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے بعد نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پہلو میں پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے چہرے پر کالا یا پیلے رنگ کا نشان دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسماء بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقے کا شکار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر دم کیا کرو، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ چند دلائل آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے پیش کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نظر بد کو نہیں مانتے، نظر بد کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں اور زیادہ اختصار سے اور اس کے بارے میں جو دلائل اور ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اور نظر بد کیا ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت و تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آپ سب کی پریشانیوں، مشکلات کو، مصیبتوں کو، تنگیوں کو، بیماریوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔